مومنین مومنات، ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ توحید ایصال قرات فرما کر ایصال فرما دیں۔ مرحومہ مغفورہ روبینہ علی زوجہ صاحبزادہ ساجد علی اور دولت بی بی بنت غلام محمد ملک امتیاز حسین ابن شیر محمد اور جمیع مرحومین مرحومات کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بثواب هذه الفاتحہ وسورة الإخلاص والمجلس والنظر والتجمع والذکر بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدت نساء العالمین الائمة الطیبین الى ارواح المرحومین المذکورین روبینہ علی زوجۃ صاحبزادہ ساجد علی، دولت بی بی بنت غلام محمد امتیاز حسین ابن شیر محمد وسائر المتعلقین والمتعلقات لہؤلاء الحاضرین والحاضرات، اللہم اغفر ذنوبہم وارحم علی احوالہم واحشرہم مع النبی وآہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین،
أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما هدية الرضوان فأربعة أشياء الصبر على المكاره والشكر على نعمه وإنفاق المال في سبيله وحفظ الأمانة في الوقف. صلوات. قابل قدر حجت الاسلام مولانا الحاج سید علی حیدر آبدی صاحب قبلہ، ذاکرین اعظام، سادات کرام، مؤمنین و مؤمنات، آج کی مجلس حسین علیہ السلام جو المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں منعقد ہو رہی ہے، اس کے بانی ہے صاحبزادہ ساجد علی اور ان کے دونوں فرزند اور ان کی صاحبزادی۔ یہ مجلس ہماری مرحومہ بہن روبینہ علی کے ایصال ثواب کی ہے، اور ساتھ میں ہماری بزرگ جو 2 دن قبل دنیا سے چلی گئی، دولت بی بی بنت غلام محمد، ان کے بھی ایصال ثواب کی ہے، اور ہمارے کزن جن کی برسی ہے ملک امتیاز حسین ابن شیر محمد، ان کے ایصال ثواب کی بھی، اور جتنے بھی مؤمنین مومنات آج کی مجلس میں تشریف لائے ہیں، ہم اس کا ثواب سب کے مرحومین مرحومات کو بخشیں گے۔ اللہ سب کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے اور شرکت کنندگان کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ ہمارا سلسلہ گفتگو کنٹینیو ہے، اور آج منازل آخرت کا عنوان نویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ اب تک ہم 8 مجالس سے نیو جرسی اور نیو یارک میں خطاب کر چکے ہیں، اور آج منازل آخرت نمبر 9 ہے۔ بغیر کسی مقدمے کے جو پرچے آؤٹ کیے جا رہے تھے، پچھلی مجلس میں کچھ پرچے آؤٹ کیے تھے، اس سے پچھلی مجالس میں فوراً رضوان کا پرچہ نبی کریم کی مقدس زبان سے آؤٹ کرتے ہوئے مجلس کا آغاز کر رہا۔ حضور کریم سے جب اس اعرابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ دنیا سے تھک گیا ہوں، یہ میں اپنے الفاظ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، حضور کے الفاظ کو میں وضاحتاً بیان کر رہا ہوں، جو کچھ میں نے سمجھا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے مرنے کی اجازت دے دے، اذن لی للموت، دنیا سے اچاٹ ہو گیا ہوں، اکتا گیا ہوں، تھک گیا ہوں، بے وفائیوں کی وجہ سے، مصیبتوں کی وجہ سے، آلام کی وجہ سے، تکلیفوں کی وجہ سے اب دل چاہتا ہے کہ رخصت ہو جاؤں۔ تو نبی کریم نے جواب میں فرمایا کہ جہاں جانا چاہتے ہو وہ بھی پھولوں کی سیج نہیں ہے، وہاں کے لیے تو بڑی تیاری کی ضرورت ہے۔ اس تیاری کا ذکر کرتے کرتے ہم آج پہنچ گئے کہ تمہاری ملاقات ہونے والی ہے پوچھنے والے رضوان بہشت سے یوم قیامت۔ جیسا داروغہ جہنم کے لیے میگنیٹزم کا ذکر کیا تھا پچھلی مجلس میں، ویسے ہی رضوان کے پاس بھی ایک مقناطیسی طاقت ہے کہ محشر میں کھڑے ہوئے رکے ہوئے جنتی کو وہ کھینچ لیتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ رضوان سے تمہاری دوستی ہو جائے، رضوان تمہیں فوراً اٹریکٹ کر لے، بالکل ایسے جیسے ہم جب بچے تھے تو اس وقت ہماری نظر میں مجسٹریٹ اور اسسٹنٹ کمشنر بہت بڑی بلا ہوتے تھے، وہاں ہم جب جاتے تھے تو ڈائریکٹ ملاقات نہیں ہوتی تھی، تو ان کے پی اے کو ملنا پڑتا تھا، ان کے اسسٹنٹ کو چپڑاسی کی خوشامد کرنی پڑتی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ اگر چاہتے ہو جنت میں چلے جاؤ
تو اگر چاہتے ہو کہ وہ اللہ کے اپوائنٹی جو جنت میں لے جانے پر مأمور ہیں وہ خوش ہو کے تمہیں متبسم چہرے سے کہہ دے کہ آ جاؤ بسم اللہ 4 کام کر لو، تو رضوان کھینچ لیں گے جیسے لوہے کو مقناطیس کھینچ لیتا ہے۔ یہ پرچہ آؤٹ ہو رہا ہے رضوان بہشت کا بھی۔ کون کون سے؟ نمبر 1 الصبر علی المکارہ، تکلیفیں تو ہوں گی، پریشانیاں تو ہوں گی، مصیبتیں تو نازل ہوں گی، بے صبر نہ ہونا، مصیبتوں پہ صبر سیکھ لو، قیامت کے دن فرشتہ جنت میں پہنچا دے گا۔ ہماری جو نیچر ہے، یاد رکھیے، ہم بائی نیچر بے صبر واقع ہوئے، ہماری نیچر میں صبر نہیں، اس لیے جب بھی صبر کرنا ہے اینٹائی نیچر جانا۔ اب دیکھ لیں، بچہ پیدا ہوتے ہی اسے سکون نہیں ہوتا، یا تو وہ منہ سے احتجاج کرتا ہے، یا پھر چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے ہاتھ پیر مارتا ہے، ایکشنز کے ساتھ، ہاتھ اس کے بعد بھی دے، وہ اپنے چہرے کی ایکشن سے سمجھا دے گا کہ اسے کچھ چاہیے۔ گویا انسان مزاجن بے صبر ہے، اس لیے ہمیں اپنے مزاج کے اگینسٹ صبر کرنا ہوگا تاکہ مزاج قدرت کے قابل ہو جائے۔ میں نے حدیث شریف میں یہ پڑھا ہے، الصابرون لا يحاسبون يوم القیامت وَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب۔ قیامت کے دن صبر والوں کو روکا ہی نہیں جائے گا، بغیر حساب کے جو جنت میں جائیں گے وہ صبر کرنے والے لوگ ہوں گے۔ اگر مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں تو شکوہ نہ کرو کریم رب کا، بلکہ صبر کرو، اللہ تمہیں جنت کا مستحق بنانا چاہ رہا ہے، اس لیے مصیبتیں نازل کر رہا ہے۔ مصیبتیں صرف عذاب و عقاب کے لیے نہیں ہوتی، عموماً درجات و ثواب کے لیے ہوتی۔ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ نے، صحیح سب آگے ہے، صحیح سب، آپ بھی خبر سب آپ بھی آئیں، تھوڑا آگے آ جائیں، پتہ چل جائے کہ آپ آ گئے۔ ہمارے امام علیہ السلام نے ایک ارشاد گرامی فرمایا، اسے ذرا توجہ سے سن لیجئے۔ جس دن میں نے یہ امام کا پیغام پڑھا اس دن میری حیرت کی انتہا نہ رہی، اور پیغام یہ تھا امام کا، ان الصبر وشیعتنا اصبر منا، ہم آل محمد ہیں صابر، ہمارے شیعہ ہیں ہم سے زیادہ صابر۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ زیادہ صابر تو وہ ہیں جن میں سید الصابرین گزرے ہیں۔ مصیبتوں کی حد ہو گئی آل محمد پر، تو یہ کیا امام فرما رہے ہیں؟ ہم ہیں صابر، ہمارے شیعہ ہیں ہم سے زیادہ صابر۔ بڑا نہ کہنا ورنہ جسارت ہو جائے گی۔ یہ میں اپنے طالب علموں کو، شاگردوں کو یہی سمجھاتا ہوں کہ صحیح اوریجن دیکھنا ہوتا ہے۔ اصبر کا جو لغوی معنی ہے وہ تو بڑا صابر ہے، یہاں توہین اہل بیت ہو جائے گی، بڑے وہ ہیں، کوانٹٹی میں زیادہ صابر ہیں ہمارے چاہنے والے۔ سائل نے پوچھ لیا، اس سے صبر نہ ہو پایا، اس نے کہا ابن رسول اللہ بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ کو زیادہ صابر ہونا چاہیے، ہم کیسے صابر ہیں؟ جو امام نے جملہ کہا، اگر آج یہی سمجھا لیا تو جو میں پرچہ آؤٹ کر رہا ہوں اس میں انشاءاللہ کامیابی کا یقین ہو جائے گا۔ سرکار نے فرمایا نصبر علی ما نعلم
وَيَصْبِرُونَ عَلَى مَا لَا يَعْلَمُونَ، ہم اس مصیبت پہ صبر کرتے ہیں جس کے انجام سے باخبر ہوتے ہیں۔ وہ بیچارے ان مصیبتوں پہ صبر کرتے ہیں جن کے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں۔ پرچہ آؤٹ ہو گیا رضوان کا، صبر کر لو۔ نمبر 1، 4 کام ہیں، 4 کام کرنے ہیں رضوان کی دوستی کے لیے۔ رضوان دوست ہو جائیں گے، جنت کے رضوان اللہ کے اپوائنٹی اٹریکٹ کر لیں گے، صبر کر لو مصیبتوں پر۔ نمبر 2، وَالشُّكْرُ عَلَى نِعَمِهِ، اللہ نعمتیں دیتا جائے تو سرکشی نہ کرو، بغاوت نہ کرو، فرعونیت نہ آئے، قارونیت نہ آئے، بلکہ تھینک فلنس کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کو اور بڑھاتے جاؤ، تھینک لیس ہو کر اللہ کی نعمتوں کے دروازے کو بند نہ کرو۔ اللہ نعمتیں دیتا جائے تو شکر کرتے جاؤ، مصیبتیں دیتا جائے تو صبر کرتے رہو۔ بلکہ حدیث شریف میں تو یہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ نصفہ فی الشکر و نصفہ فی الصبر، ٹوٹل نجات کا معیار بتایا کہ آدھی نجات شکر میں ہے، آدھی نجات صبر میں۔ کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی نہ دے کے آزماتا ہے۔ کبھی اولاد دے گا، آزمائے گا، شکر کرتے ہیں کہ نہیں؟ مال دے گا، آزمائے گا، شکر کرتے ہیں یا نہیں؟ عہدہ دے گا، آزمائے گا، شکر کرتے ہیں یا نہیں؟ اور پھر کبھی لے کے آزمائے گا، بیٹا لے کے دیکھے گا، صبر کرتے ہیں یا نہیں؟ غریب بنا کے دیکھے گا، جزا و فضا کرتے ہیں یا صبر کرتے ہیں؟ اپنی غربت کو چھپاتے ہیں یا اپنی غربت کے نقارے بجاتے ہیں؟ وَالشُّكْرُ عَلَى نِعَمِهِ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرتے رہو گے اللہ فرماتا ہے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں۔ یہ سجدہ شکر کسی اور کے ہاں نہیں ہے، بڑے خوش قسمت ہیں آپ۔ یہ دراصل جو سجدہ شکر ہے اس بات کے لیے ہے کہ خدایا تیرا شکریہ، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو نماز نصیب نہیں ہوتی، تو نے مجھے سعادت بخشی ہے، میں سجدے میں گر کے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، اسے واپس نہ لینا، میری ذریت میں بھی نماز کو رکھنا۔ الشکر علی نعمہ، آپ جو غیر مرئی نعمتیں ہیں، غیر مرئی، جس کو آپ کہتے ہیں انویزیبل، جو ہماری باڈی میں ہے، حدیث شریف میں ہے 12,000 نعمتیں وہ ہیں ہر انسان کے بدن میں کہ جنہیں آنکھ دیکھ نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے۔ ایک وجود انسان میں 12,000 نعمتیں ہیں۔ یہ اللہ کا احسان نہیں؟ اس سے پہلے ہم نے کیا اللہ کے لیے انویسٹمنٹ کی تھی جس نے یہ 12,000 نعمتیں دی ہیں؟ اس نے اشرف المخلوقات بنایا، کون سی لیبر تھی آپ کی؟ وہ اگر اشرف المخلوقات نہ بناتا تو کیا بگاڑ لیتے؟ اس نے مسلمان گھروں میں پیدا کیا جہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ورد ہو رہے تھے۔ اس نے مومن گھروں میں پیدا کیا جہاں علی ولی اللہ کے دور چل رہے تھے۔ اگر وہ ان گھروں میں پیدا نہ کرتا تو خدا کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ یہ اس کی کرم نوازی نہیں تو اور کیا ہے؟ لمحے لمحے پہ شکر کا سجدہ کرنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ رضوان سے دوستی کا تیسرا نسخہ وَإِنفَاقُ الْمَالِ فِي سَبِيلِهِ، مال خرچ کرنا ہے تو اللہ کے راستے میں کرو۔ سبیل شیطان والے تو بہت ہیں، شیطان کے راستے میں تو ٹکٹ 500 کا 1000 کا لینے والے بہت ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو یہ رضوان سے دوستی کا ذریعہ ہے۔ انفاق المال فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں
خرچ کرو، فرشتے رضوان دوست ہو جائیں گے۔ ایک میں واقعہ آج کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں، پہلی مرتبہ تاریخ المہدی میں، یہاں میں نے آج تک نہیں کیا، ویسے میں نے کئی جگہوں پہ کیا ہے، اسے آج سن لیجئے ذرا، انشاءاللہ اس قابل ہوگا کہ آج اس ہدیے کو آپ اس فقیر سے قبول کریں۔ بلال نے اذان کہی، بلال مؤذن تھے آفیشل، یعنی دیکھیں اب کمال یہ ہے کہ حضور کے قریبی رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ پوسٹ نہیں ملی، ملی تو ایک کالے کو مل گئی، اس نیگرو کو یہ پوسٹ مل گئی۔ کس درجے پہ پہنچایا ہے اس نے کہ اللہ کی طرف سے رحمت للعالمین کے جملے یہ ہیں، ارحنا یا بلال بالاذان، ہم اللہ کی طرف سے کائنات کے لیے راحت ہے، ہماری راحت تمہاری اذان ہے۔ سبحان اللہ، کس جگہ پہنچایا اس شخص نے اپنے آپ کو۔ بلال نے اذان کہی، طریقہ حضور کا یہ نہیں تھا جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، ناز نخرے حضور نہیں کرتے تھے، یہ ہمارے خطبہ کرتے ہیں، ہمارے ہاں ناز نخرے ہوتے ہیں کہ دیر سے آنا تاکہ لوگ انتظار میں کھڑے رہیں، نماز میں 10 منٹ 15 منٹ دیر سے آنا۔ حضور کا طریقہ یہ تھا، وہ سب سے پہلے آتے تھے۔ اس روز حضور نہیں آئے تھے، بلال پہنچے، یا رسول اللہ، یہ تو انیوژول ہو گیا کہ آج آپ تشریف نہیں لائے، اذان ختم ہو گئی، ہم تو انتظار نماز میں ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بلال آج نماز فرادہ پڑھ لو، آج میں جماعت کرانے کے قابل نہیں ہوں۔ کیا بیمار ہیں یا رسول اللہ؟ نہیں، بالکل صحت مند ہوں۔ تو پھر کیوں؟ ہمارے دروازے پہ نماز سے چند منٹ پہلے کوئی سائل آیا تھا اور اس نے کہا تھا میں فقیر ہوں، غریب ہوں، مسکین ہوں، مجھے دیجیے، تو میرے پاس سوائے پیراہن کے کچھ نہ تھا، میں نے اپنا پیراہن اس کو دے دیا۔ بلال ابا اوڑھ کے گھر تو نماز پڑھ رہا ہوں، بغیر پیراہن کے نماز پڑھانے کے قابل نہیں۔ اور کیا ہے کچھ آپ نے؟ یہ نبی کریم کا طریقہ تھا، یہ سخاوت تھی نبی کریم کی، یہ محمد و آل محمد کے دروازے کی سخاوت ہے کہ جن کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی پلٹ کے جاتا ہی نہیں۔ وَإِنفَاقُ الْمَالِ فِي سَبِيلِهِ، اللہ کو یہ انفاق اتنا پسند ہے کہ اللہ فرماتا ہے اگر بندہ مسلمان بھی نہ ہو، میں اسے انفاق المال کی وجہ سے جہنم سے بچا دوں گا۔ یہ پریزیڈنٹ کا ہوتا ہے نا، ایک رائٹ ہوتا ہے پریزیڈنٹ کا کہ سزائے موت سے وہ اپنا رائٹ استعمال کر کے بچا لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنا خالقیت کا، مالکیت کا حق یوز کر کے سخی کو، میرے راستے میں خرچ کرنے والے کو جہنم سے بچا دوں، جیسے حاتم کو بچا دیا۔ حاتم تو جہنم میں نہیں جلے گا، مسلمان تو نہیں تھا، تو اللہ کو اپنے حاتم تائی، اللہ کو اپنے بندوں سے اتنا پیار ہے کہ اگر اس کے راستے میں آپ خرچ کریں، تبھی تو اللہ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واقرض اللہ قرضا حسنا۔ اللہ اپنے راستے میں خرچ کو قرض کیوں کنسیڈر کر رہا ہے؟ وہ ڈونیشن کیوں نہیں کر رہا؟ حالانکہ زکوٰۃ بھی تو ہے۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جو کچھ مجھے دو گے میں قرض شمار کروں گا؟ اس لیے کہ شریف مقروض قرض خواہ کا قرض کھاتا نہیں ہے، تو میں کریم رب ہوتے ہوئے تمہارا قرض کیسے کھا جاؤں گا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، مجھ خالق کو مقروض بنا دو، میں بڑھا چڑھا کے پیش کروں گا۔ وَحِفْظُ الْأَمَانَةِ فِي الْوَقْفِ، اور چوتھی چیز رضوان سے دوستی ہو جائے۔ کیسا پرچہ آؤٹ ہو رہا ہے؟ چوتھی چیز وقف میں امانت کی حفاظت کرو۔ ٹیکس بچانے کے لیے انجمنیں نہ بناؤ، ٹیکس چوری کے لیے ادارے نہ بناؤ، کرٹسیز کی وجہ سے مراکز اور مساجد کے ڈونیشن کو غبن نہ کرو۔ حفظ الامانت فی الوقف، میں نے مراجع کرام کو، آغائے خمینی، آغائے خوئی جیسوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے،
بندہ خمس لے کر گیا ہے، انہوں نے ابا پہ رکھا ہے، ہاتھ نہیں لگائے، ابا پہ رکھا ہے تاکہ ہاتھ ٹچ نہ کرے، اگر ہاتھ ٹچ کر گیا تو مجھ پہ واجب ہوگا صحیح جگہ پہ خرچ ہو، ایسے ابا پہ رکھا، ایسے ہی سامنے دے دیا۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں علامہ سید گلاب علی شاہ نقوی، یہ مخزن العلوم الجعفریہ ملتان کے پرنسپل تھے۔ میں طالب علم تھا، پہلی مرتبہ جو قم سے آنے کے بعد میں نے پیش نمازی کے لیے گزارش کی تو ان کی خدمت میں گزارش کی۔ علماء کا طریقہ یہ ہوتا تھا، وہ ایک چٹ لکھ کے دیتے تھے، خط لکھ کے دیتے تھے، اور بندہ وہ پیش نمازی کے لیے چلا جاتا تھا۔ انہوں نے ایک گاؤں کے لیے خط لکھا اور میں وہاں پیش نمازی کے لیے چلا گیا۔ خط لکھنے میں لگ گئے 2 گھنٹے، خط تھا 5 جملوں کا، خط آج بھی میرے پاس موجود ہے، لگ گئے 2 گھنٹے۔ 2 گھنٹے اس لیے لگ گئے کہ مجھ سے کہنے لگے ملک صاحب یہاں بیٹھ جائیں، ناشتہ کریں، چائے پئیں، بھجوا رہا ہوں، تھوڑی دیر لگے گی، خط لکھ کے دوں گا۔ گھر گئے، گھر سے کاغذ لے آئے، گھر سے قلم لے آئے، لکھ کے دیا۔ میں نے کہا حضور یہاں تو جہاں مہمان خانے میں میں ٹھہرا ہوا ہوں، یہاں پر تو کاغذ بھی بہت ہیں، قلم بھی بہت پڑے ہیں۔ فرمایا وہ طالب علموں کے لیے ہے، میں طالب علم نہیں۔ یہ تو احتیاط تھی اس زمانے کی۔ آج ہم جانتے بوجھتے ہوئے کرٹسیز میں آ کے غبن کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں۔ حفظ الامانت فی الوقف، معافی نہیں ہوگی۔ وقف میں اگر خیانت کی، امانت میں خیانت کی، بالکل معافی ہونے والی نہیں۔ اگر کوہ احد کے برابر سونا بھی دے دے، پوری سرزمین بھر کے سونے کی دے دے، اور اللہ کے مال میں ذرا سی خیانت کی، نجات ہونے والی نہیں ہے۔ میں نے تو ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، 18 مہینے لگ گئے ایک صاحب کو، ان کا نام تھا حاجی علی، ان کا لقب تھا نعل بند، جسے ہمارے بھیا کے وطن میں کہتے ہیں چمار، جسے ہم کہتے ہیں موچی۔ آپ تو کسی کو موچی کہیں گے تو وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا۔ جی ہاں، اس نے خود کہلوایا نعل بند، خود نعل بند کہلوایا، اور عام بندہ بھی نہیں تھا۔ ہمارے ہاں تو بے ملک کے نواب ہیں مجھ جیسے، وہ ملک کا نواب تھا، ایران کا ریچسٹ پرسن، سب سے امیر ترین حاجی علی، بازار تہران کا پریزیڈنٹ۔ اس نے کہا آخری عمر امام علی کے روضے پہ گزارتے ہیں، شغل سوچا۔ بیگم نے پوچھا کیا کرو گے؟ کہ سوچا ہے کہ نعل بند بنے گے۔ کہا کیا مطلب؟ ایک دکا لوں گا، دکا، ایک چھوٹا سا وہ ہینڈی کھوکھا ہوتا ہے جو لے کے چلتے ہیں، دکا اس کو کہتے ہیں عربی میں۔ دکا رکھوں گا، مولا علی علیہ السلام کے صدر دروازے پر جو علی کا ظاہر گزرے گا اس کے جوتے گانٹوں گا۔ بیوی نے کہا اور کوئی کام نہیں ملا؟ کہا میرا ایمان ہے اگر میں نے آخری زندگی میں مولا علی کے ظاہروں کی جوتیوں کو ہاتھ لگائے، اللہ وہ ہاتھ جہنم میں نہیں جلائے گا۔ بندے کو تواضع ہو تو ایسا ہو۔ ہمارے ہاں تو کوارٹر جیب میں نہیں ہے اور ہر ایک سے لڑنے کو تیار ہے۔ یہ دیکھیں، امیر ترین بندہ صرف یہ کام کر رہا ہے، میں جوتوں کو بہانے سے ہاتھ لگاؤں گا۔ ایک مجتہد صاحب گزرے، آغا صاحب آپ کا جوتا ٹانکنے کے قابل ہو گیا ہے۔ آغا صاحب نے کہا نہیں، وہ جوتے ہوتے ہیں وہ آیت اللہ ہی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کبھی کبھی میں بھی یہاں پہنتا ہوں گرمیوں میں، وہ جو پیلے نیلے مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، چپل ٹائپ، شاباش۔ یہ جوتا تو ٹھیک ہے۔ کہا نہیں حضور، ہم کیونکہ ڈاکٹر ہیں اس کے، آپ تو فقہ کے ڈاکٹر ہیں نا، ہم اس کے ڈاکٹر ہیں۔ ہاتھ لگانا تھا، مقصد تو ہاتھ ہی تھا، تاکہ واقعی مار دی، اور کیا کرنا تھا، صاف کر دیا، چلے گئے آغا صاحب، چلے گئے۔ آغا صاحب نے کہا کتنے پیسے؟ کا 1 پیسہ، اس کی اجرت 1 پیسہ۔ آغا نے کہا اب تو جیب میں ہے نہیں۔ کہا کوئی بات نہیں، بعد میں دے دیجیے۔ اب وہ چلے گئے، اتفاقاً فوت ہو گئے۔ 18 مہینے لگ گئے، 18 مہینے قبر سے اگلا مرحلہ کسی نے جانے نہیں دیا۔ وہ مجتہد جس کی ساری زندگی کی نیکیاں تھیں، صرف اتنی سی بات پر، 1 فلس پر، 1 پیسے پر، اللہ اکبر، جانے نہیں دیا۔ اب کیا کریں؟ بیٹے کو خواب میں ملے
کہ حاجی علی نالبند کا 1 پیسہ دے دو ہمارا تاکہ اگلا مرحلہ ٹھیک ہو جائے. کوئی سمجھے؟ یہ پرچے آؤٹ ہو رہے ہیں آخرت کے، یہ قبر برزخ کے پرچے آؤٹ ہو رہے ہیں. کہا ٹھیک ہے، بیٹا چلا بیچارہ 1 کی بجائے 100 لے کے چلا ہوگا، 1000 لے کے چلا ہوگا. جب وہ پہنچا تو پتا چلا کہ حاجی علی نالبند بھی فوت ہو گئے. یو نیور نو، جس کا حق آپ نے کھایا ہے وہ کب تک زندہ رہے گا، کب تک آپ کو اپرچونٹی رہے گی، اب معلوم ہی نہیں ہو رہا. آخر ان کے بیٹے کو تلاش کیا، کہاں سے؟ خراسان کے قریب سے. ان کو پیسہ دیا تو آیت اللہ کی جان چھوٹی. 1 پیسہ آیت اللہ کھا جائے تو فرشتے 1 قدم آگے نہ رکھنے دیں. ہم امام زمانہ کا مال ہڑپ کر رہے ہوں صبح شام اور انجوائے کرتے رہیں. حفظ الامانت فی الوقف، یہ جو خمس کی رقم ہے یہ وقف امام زمان ہے. اس میں 1 دھیلے کی بھی خیانت قابل برداشت نہیں ہے. یہ ہو گئے 4 عمل. حفظ الامانت فی الوقف، چوتھا عمل. حضرت نے فرمایا جبریل قیامت کے دن اس قابل ہوں گے کہ وہ تمہاری سفارش کریں گے. اللہ جبریل کو حق دے گا، اے ہر نبی پر وحی لے جانے والے، تو نے بڑی صعوبتیں برداشت کی ہیں، آج کے دن ہم اللہ ہو کر تمہیں حق دے رہے ہیں کہ آج سفارش کرو، ہم ان بندوں کو معاف کر دیں گے جن کی سفارش تم کرو گے. یا رسول اللہ جبریل سے دوستی کا کوئی نسخہ بتا دیں. فرمایا 4 کام. نمبر 1، اسے ذرا توجہ سے سن لیجئے گا، قلت العقل، دنیا میں کم کھانا. جبریل سے دوستی کا 25% ثبوت ہے. ہمارے ہاں مجالس کی پہچان اب ہو گئی ہے کھانے سے، کہ مجلس میں کیا ملنے والا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مجالس والوں کو چاہیے کہ وہ سب سے اچھا کھانا دیں، البتہ خود بھی آئیں. پیسوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہ خود بھی آئیں. آئندہ جو خود نہیں آئیں گے ان کو ہم کہیں گے پھر آپ نہ کریں مجلس، کیونکہ خود آنا ضروری ہے. ایسی خدا نہ خواستہ غربت نہیں ہے ہمارے اوپر کہ کوئی رحم کرے کہ پیسے ہمیں بھیج دیں. پیسے اللہ نے ہمیں بہت دیے ہیں، خود بھی آئیں، خود بھی آ کے حاصل کریں. یہ ہدایت ہے. ہدایت، اصل ہدایت کے لیے ان مجالس کا انعقاد ہے. تو یہ تو قلت العقل، کم کھانا. حضور نے کہا تھا، کس نے نہیں سنا ہوا، حضور فرماتے تھے کہ بھوک رہتی ہو تو کھانا بند کر دو. کوئی بتا دے دنیا میں، کوئی مسلمان بتائے جو بھوک رہتی پہ کھانا بند کرے. یا تو 2 4 دن کا اسٹور کر کے جانا، نہیں تو ایک رمضان المبارک میں شاپر گروپ بھی ہے. آپ کو نہ پتا ہو تو افتخار سے پوچھ لیں، ان کو پتا ہے. شاپر گروپ جو شاپر لے کے آتے ہیں، جن کو سحری پہلے ڈالنی ہے، افطاری بعد میں خرچ ہوگی. خدا کا خوف کرو. یہ بھی خیانت ہے. بیچارے اس نے افطار کرانے والے نے ہو سکتا ہے 200 کا بندوبست کیا ہو، آپ 200 شاپر لا رہے ہیں. اس کی اگر عزت نفس مجروح ہو گئی، اللہ آپ کو معاف کرنے والا نہیں ہے. اجازت کی ضرورت ہے. چپل پڑا ہو، چپل آپ پہن نہیں سکتے. چپل باہر پڑا ہوا ہے، آپ پہن کے سامنے نہیں جا سکتے، شرن جائز نہیں ہے. ہاں امانت سیکھیں کچھ. یہ آخرت کی، اسی لیے تو مناظر الآخرت کو رکھا گیا. سیکھنا ہے. ڈے ٹو ڈے ہم غلطیاں کیے جا رہے ہیں، ڈے ٹو ڈے ہم اغلاط پہ اغلاط کیے جا رہے ہیں. جی ہاں. تو قلت العقل، کم کھاؤ. قلت النوم، کم سو. فجر کے ٹائم پہ تو امریکہ والے ایسے سوتے ہیں کہ ملک الموت بھی انہیں جگا نہیں سکتا. خاص طور پہ جو جوان ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. میں عموماً یہ ہوٹلوں میں رہتا ہوں. مجھے کئی میرے دوستوں نے کہا، ایک میرے دوست بہت چہیتے ہیں، مجھ سے کہنے لگے کہ آج میں گھر لے کے ہی جاؤں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. میں نے 5 بجے ماشاء اللہ لگا دیا، الحمدللہ. گھنٹیاں بجا دی، ہر دروازہ کھٹکھٹا دیا. انہوں نے کہا بس آپ ہوٹل میں ہی ٹھہرا کریں. ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ نماز کے لیے اٹھاتے ہیں. تو میں نے کہا ہمیں آپ نے کیا علامہ سمجھ رکھا ہے؟ وہ علامہ ہے جو خود نماز نہیں پڑھتے ہیں. ہم تو بھائی طالب علم ہیں الحمدللہ. جی ہاں، وہ پاکستانی علاماؤں کی
علامات ہوتی ہیں جو نماز وغیرہ نہیں پڑھتے، نعوذ باللہ، بعض کی، اکثر تو خیر نہیں، بعض کی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت دے۔ قلت النوم، کم سونا، فجر کے وقت، سن لو مجھ سے، فجر کے وقت سونا حرام ہے، فعل حرام، گناہ کبیرہ۔ جو مرے گا مردار کی موت مرے گا، جو نماز پڑھے بغیر مرے گا۔ جی ہاں، یہ جوانوں کو بھی جگاؤ، ڈر رہے ہیں جوانوں سے، ڈر رہے ہیں، ساری زندگی پال پال کے تم تھک گئے، بوڑھے ہو گئے، کمریں تمہاری جھک گئی، گردنیں ٹیڑھی ہو گئی، اتنا بھی نہیں کہہ سکتے اٹھو نماز پڑھو۔ ایسے ڈرے ہوئے ہیں کہ جتنا پولیس سے نہیں ڈرتے اتنا اپنے بچوں سے ڈر رہے ہیں۔ میں کوئی لڑائی نہیں کروانے آیا ہوں آج کی مجلس میں، مگر بتاؤ بھی صحیح کم از کم کہ اس لیے نہیں تمہیں پالا تھا کہ تم مرداروں کی طرح سوئے رہو گے۔ یہ کتنے ہو گئے جناب؟ 2۔ وَمُدَاوَمَةُ الْحَمْدِ وَالشُّكْرِ، سبحان اللہ۔ جبریل سے دوستی چاہتے ہو تو ہمیشہ حمد کرتے رہو، ہمیشہ شکر کرتے رہو۔ جو ہر نعمت پہ الحمدللہ شکر للہ کہے گا، جبریل قیامت کے دن اس کی سفارش کریں گے بہشت کی۔ یہ جبریل ہیں۔ مداومۃ الحمد والشکر، اور چوتھی چیز وقلت الشہوت، یہ جو اینیملسٹک پاور ہے، بیلنس رکھو یوسیج میں ہر پاور کا، جانور نہیں ہو۔ کھانے پینے میں آج میں نے بچوں کو جو کلاس دی ہے 37 نمبر، اس میں یہی بتایا کہ اگر انسان بھی کھا کے خوش ہے اور جانور بھی کھا کے خوش ہے تو پھر انسان میں اور جانور میں فرق کیا رہا؟ فرق یہ ہے جانور بغیر مالک کی رضا کے کھاتا ہے اور انسان مالک کی رضا سے کھاتا ہے۔ مداومۃ الحمد والشکر وقلت الشہوت، اینیملسٹک پاور کو، خواہش کو دبا کے رکھو، خواہش کے بندے نہ بنو، عبید الدنیا نہ بنو، خواہش خدا کے اوپر سپرسیڈ نہ کر جائے کہ خواہش اللہ سے ہی انسان کو غافل کر دے۔ آپ کو معلوم ہے یہ عبید اللہ ابن زیاد لعنت اللہ علیہ نے ابتدا میں قتل حسین سے انکار کیا، ابتدا میں، اور پھر قاضی شرح جو مولا علی کے زمانے سے قاضی چلا آ رہا تھا، اس نے انیشل اسٹیج میں قتل حسین سے اوائڈ کیا، خاص طور پہ قاضی شرح نے۔ عبید اللہ ابن زیاد جو بک چکا تھا اور وہ تھا بھی جینوئن نہ تھا، وہ صرف اس نے پریٹینڈ کیا تھا، انکار پریٹینڈ کے لیے تھا قاضی شرح کو شیشے میں اتارنے کے لیے۔ قاضی شرح نے کہا میں فرزند رسول کے قتل کا فتویٰ نہیں دوں گا۔ رات کو جب 80 اونٹوں پر مال لاد کے پیش کیا گیا، سونا اور چاندی، تو اس نے فوراً قلم دوات منگا کے قتل حسین پہ دستخط کر دی۔ خواہش کا جو پجاری ہوتا ہے وہ فرزند رسول کا قاتل بن جاتا ہے 4 ٹکوں کی خاطر۔ شہوت کے پجاری نہ بنو۔ یہ جبریل، اب آگے ملاقات ہونے والی ہے مجھ سے، حضور نے کہا مرنے والے میرے بھی 4 گفٹ ہیں، جو بندہ 4 تحفے لے آئے گا میں محمد مصطفیٰ جسے حق ہوگا قیامت میں شفاعت کا، میں سفارش کروں گا۔ اگر یہ پرچہ آؤٹ ہو جائے، اگر یہ پرچہ آج آؤٹ ہو جائے کہ حضور کب سفارش کریں گے، تو اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ حبیب خدا ختم الانبیاء محمد الانبیاء۔ حضور فرما رہے ہیں میں سفارش کروں گا، 4 کام کر لو، 4 میرے تحفے ہیں، میری ڈیمانڈز 4 ہیں ٹوٹل۔ نمبر 1 محبتہ، یعنی محبت النبی، اما ہدیت النبی فاربات اشیاء محبتہ۔ نمبر 1 مجھ سے محبت رکھو، یحببکم اللہ، میرا اتباع کر لو، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ سبحان اللہ، مجھ سے محبت، نبی سے محبت کرو، نبی قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ نمبر 2 فرمایا
والاقتداء بسنت، اور سنتوں پہ چلو. میرے کبھی کبھی یاد آ جاؤں، نبی فرما رہے ہیں تو فرض کے ساتھ سنتیں بھی پڑھ لو. والاقتداء بسنت، صرف پڑھنے والی سنتیں نہیں، کرنے والی بھی بہت ہے. یہ پاؤں پھیلا کے بیٹھنا یہ مکروہ ہے، سمیٹ کے بیٹھنا سنت ہے، چبا کے منہ کھولے بغیر کھانا یہ سنت ہے، کھڑے ہو کر بیٹھ کر پانی پینا اوقات کے اختلاف کے ساتھ سنت ہے، ڈھیلے کپڑے پہننا سنت ہے، ٹائٹ کپڑے پہننا مکروہ ہے، بہت گرم کھانا پینا مکروہ ہے، ٹھنڈا کر کے کھانا پینا یہ سنت ہے. ساری سنتیں اب دیکھتے جائیں، سنت چہرے سے شروع ہوتی ہے محشر تک چلی جاتی ہے سنت رسول. والاقتداء بسنت، سنت کی اقتداء کرو، پیروی کرو سنت کی. یعنی یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ آپ سارے اہل سنت آفیشلی بن جائیں، ان آفیشلی سارے اہل سنت ہونے چاہیے. سب کو سنت رسول پر چلنا چاہیے. والاقتداء بسنت، کاؤنٹ کرو کہ آج کے دن میں نے کتنی سنت نبی کی ہیں، تاکہ قیامت کے دن میں کہہ سکوں یا رسول اللہ فلاں دن میں نے 20 سنتوں پہ عمل کیا تھا، آج میری مدد فرما دیجیے. سنت رسول پہ چلے. یہ خوش اخلاقی بھی سنت رسول ہے، یہ ایک دوسرے کو معاف کر دینا بھی سنت رسول ہے. لا تثریب علیکم اليوم، حضور یہ کہہ کے آئے ہیں کہ آج کوئی بدلہ نہیں لوں گا. حضور ہمارے یہاں سرائکی میں کہتے ہیں پھرتے ہوئے، یہی کہتے ہیں نا، بس لگتے ہوئے. حضور بس لگتے ہوئے انتقام نہیں لے رہے، ہم بے بس ہو کر معاف نہیں کر رہے. کون سی سنت رسول پہ ہم چل رہے ہیں؟ حضور کہہ رہے ہیں وَمَحَبَّتُ أَهْلِ بَيْتِهِ، اور میں سفارش کروں گا صرف اپنی محبت سے نہیں، میرے اہل بیت سے بھی محبت کرو. صحابہ کرام محترم ہیں، ازواج مطہرات محترم ہیں، بالکل محترم ہیں، ہم سب کو ان کا احترام کرنا چاہیے. مگر جو شے قیامت کے دن سفارش رسول کا ذریعہ ہے وہ محمد و آل محمد کی بات ہے. جی ہدایت کریں. بس تقریر آخری مرحلے میں ہے، پرچہ آؤٹ ہو رہا ہے. وَمَحَبَّتُ أَهْلِ بَيْتِهِ، اہل بیت سے محبت کرو. مسلمان ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، کوئی بھی ہیں، آپ اہل بیت سے محبت کریں. اگر آپ حضور کی سفارش چاہتے ہیں، اہل بیت سے، علی سے، بطول سے، حسن سے، حسین سے، جن کے دروازے پہ کھڑے ہو کر انما یرید اللہ کی حضور تلاوت کرتے تھے. علی و بطول کے بچوں کے لیے حضور سواری بنتے تھے، ناز برداری کرتے تھے. بچے کہتے ہیں ہماری سواری بولتی نہیں، تو اس طرح بولتے تھے جیسے اونٹ بولتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا کہنا، کائناخت البعیر، الاف الاف فرماتے تھے. ان کی محبت رکھیں. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اور چوتھی چیز بڑی خطرناک ہے، ناراض امید ہے نہیں ہوں گے، بہت سخت چیز آ رہی ہے. وحفظ اللسان عن الفحشاء. میں تمہاری سفارش کروں گا قیامت میں، مجھ سے محبت کرو، میری سنت کی اقتداء کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو، اور زبان کو فوش کلامی سے دور رکھو. تم میرے ماننے والے ہو، تمہارے اندر اور میرے دشمنوں کے اندر فرق ہونا چاہیے. آپ ایمان سے بتائیں، آج مسلمانوں کے اندر جتنا گالی گلوچ کا رواج ہے اتنا تو کافروں میں نہیں ہے.
گھن آ جاتی ہے مسلمانوں کے اجتماعات میں، ہر اجتماع کا اینڈ لڑائی پہ ہو رہا ہے، گالی گلوچ پہ ہو رہا ہے۔ آپ کو تو سارا یوسج دعا کے لیے کرنا تھا، آپ نے دغا کے لیے شروع کر دیا۔ لہذا زبانوں پہ بالکل پہرے لگا۔ فحشا سے مراد، میں جب بچہ تھا سمجھتا تھا کہ فحشا سے مراد یہ ہے کہ گالی نہیں دینی، نہیں، فحشا سے یہ مراد نہیں ہے۔ فحشا سے مراد فحش کلامی، جس سے اگلے کا دل دکھے، اس کو فحشا کہتے ہیں۔ گالی کا تو عذاب اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہاں جی ہاں، صرف اور صرف یہ سب و شتم ہی حرام نہیں، کسی کا دل دکھانا بھی حرام ہے، پلاٹنگ کرنا بھی حرام ہے، اشارے کرنا بھی حرام ہے۔ جی ہاں، اشاروں سے ایک دوسرے کی جو اہانت کی جاتی ہے، غیبتیں، تہمتیں، حسد، نخوتیں، تکبر، یہ سب حرام ہے۔ زبان کو کنٹرول کرو۔ جس زبان پہ ذکر اللہ رہے، ذکر النبی رہے، ذکر علی رہے، ذکر فاطمہ رہے، ذکر حسن و حسین رہے، ولایت علی رہے، عزاداری حسین رہے، اس پہ یزید کے ابا کا طریقہ آئے، سمجھ میں نہیں آ رہی یہ کس بات کے مومن ہے؟ میں دعا کر رہا ہوں محمد ذوالفقار حسین اور ان کی اہلیہ کے لیے، اللہ انہیں صحت دے۔ عالم رضوی، علی احمد رضوی، معراج جعفری، حبیب رضوی کو اللہ تعالیٰ صحت دے۔ علی اکبر رضوی، عباس رضوی، سجاد نقوی، سندس چٹھا، کنول چٹھا، ساجد رضا، غلام رضا شاہ، سید مرتضی شاہ، خلیفہ نفیس الحسن، اللہ سب کو شفا دے۔ ذاکرہ زرینہ بانو رضوی اور مختار حسین اور ان کی اہلیہ، ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ مکمل طور پر شفا یاب فرمائے۔ اجاز شاہ صاحب کو بھی اللہ شفا یاب فرمائے۔ محمد حیدر رضوی کو بھی اللہ شفا دے۔ ہمارے ذاکر اہل بیت اظہر زہری صاحب کے پاؤں میں تکلیف ہے، اللہ ان کو بھی شفا دے، اور ہمارے خاور علی خاوری صاحب کو بھی مکمل طور پر شفا عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ فخر الدین خان صاحب کو بھی، ڈاکٹر لیاقت حیات خان کو بھی، بہت سارے اور میرے احباب نے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد کے طفیل میں امیر محمد خان سمیت سب کو شفا کامل و عاجل دے۔ سید اصغر صاحب کو بھی، ان کے اہل خانہ سب کو صحت و سلامتی سے۔ باجوہ صاحب بھی ہاسپٹلائز ہیں اور خلیفہ صاحب بھی ہاسپٹلائز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا کامل و عاجل عطا فرمائے۔ منیبہ کو بھی اللہ تعالیٰ شفا دے۔ انجم شاہ کو بھی، عمران بخاری صاحب، مولانا عمران بخاری صاحب کے پوتے علیل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا کامل و عاجل دے۔ اور آج کی مجلس کے جو بانی ہیں ہمارے صاحبزادہ ساجد علی صاحب، ان کے دونوں بیٹے، ان کی بیٹی، اللہ ان کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ اور جو مرحومین جن کے لیے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے، روبینہ علی، دولت بی بی بنت غلام محمد اور ملک امتیاز حسین ابن شیر محمد، اور آپ سب کے، ہم سب کے جمی مرحومین مرحومات کی اللہ بخشش فرمائے۔ اکثر نام آغا نے وہ دیے ہیں جو یہاں نہیں ہیں، یہ بہت کم ایسے دیتے ہیں جو ہوں، ان کو بھی دیا کریں جو یہاں موجود بھی ہوں، تاکہ ان کو بھی ثواب پہنچے ان کو۔ چلیے اب آخری بات میں عرض کروں اور میں آپ سے اجازت لوں۔ انشاءاللہ جو 10ویں مجلس ہوگی اگلے سنڈے کو، ماشاءاللہ میں اپنی بہنوں کو بڑا شکر گزار ہوں۔ سب سے زیادہ جو اپریشیٹ کیا ہے وہ بروکلن کی بہنوں نے کیا ہے، میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ یہ جو ٹاپک ہمارا چل رہا ہے، یہ جو 9 مجالس ہماری ہو گئی ہیں، 10ویں انشاءاللہ آئے گی اگلے سنڈے کو، مگر آئے گی وہی ٹائم کی پابندی کے ساتھ۔ پڑھنے سننے والوں سے درخواست ہے کہ وہ ٹائم پر تشریف لائیں۔ 5:30 بالکل، آج 2 منٹ لیٹ ہوئے تھے، اگلی دفعہ انشاءاللہ 2 منٹ بھی لیٹ نہیں ہوگا۔ 32 پہ دے دیا تھا مائک، انشاءاللہ 30 پہ 5:30 پہ مائک دے دیں گے۔ اب آخری جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، پرچہ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ تو پرچہ آؤٹ ہو گیا نا، حفظ اللسان عن الفحشاء، زبان پر فوش کلامی نہیں لانی، زبان پہ کنٹرول رکھنا ہے۔ حضور سے کسی نے پوچھا، یہ بھی عجیب پرچہ آؤٹ ہے، کہ سارا اسلام کہاں ہے؟ حضور نے اپنی زبان نکالی
اور انگلی لگا دی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں پوچھتا ہوں اسلام کیا ہے؟ حضرت نے پھر زبان نکالی، انگلی لگا دی۔ 3 مرتبہ حضرت نے جب اپنی زبان پہ انگلی لگائی، وہ بڑا سائل پریشان ہوا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا حضور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ کنٹرول میں ہے تو اسلام ہے، یہ کنٹرول میں نہیں ہے تو اسلام نہیں۔ اللہ کو نہ نمازوں کی ضرورت ہے، نہ حج کی، نہ روزے کی، نہ زکوٰۃ کی، نہ خمس کی، کچھ نہیں چاہیے۔ یہ کنٹرول ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، یہ کنٹرول نہیں تو کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ اللہ نے تو اسے رکھا تھا 32 باڈی گارڈز کے پہرے میں، 32 سیکیورٹی گارڈ کے اندر رکھا تھا، یہ ظالم پھر بھی نکل آتی۔ 32 دانت بھی اسے کنٹرول نہیں کر سکتے، دانت پیستے بھی رہے نکل آتی ہے۔ اب آخری پرچہ آؤٹ کروں اور اجازت لوں، باقی پرچے آؤٹ ہوں گے 10ویں 100 مجلسیں پڑھنی ہے، 100 یہ نویں ہے، 100 پڑھنی۔ جس نے اپنے مرحومین کی مجلس کرانی ہے بشرطے کہ خود آئیں گے، خود نہیں آئیں گے تو ضرورت نہیں ہے، خود یہاں موجود ہوں تاکہ پتہ چلے کہ بانی مجلس کون ہے، پتہ بھی چلے دعا جن کے لیے ہو رہی ہے۔ آخری بات کریں اور اجازت لیں آپ سے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ، حضور فرماتے ہیں سب سے سپر طاقت تو اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے 4 کام کر لو میں تمہیں جہنم سے بچا لوں گا، محشر کے دن جنت میں داخل کر دوں۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات تجری من تحتها الانہار، آج ہی پڑھا ہے، آج ہی پڑھا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں داخل کروں گا، چلیے اب رضوان بھی چلے گئے، اللہ کہتا ہے میں داخل کروں گا۔ 4 کام کر لو، ہیں بڑے مشکل چاروں۔ الامر بالمعروف، امر بالمعروف کرو، یہ بچوں کو نماز کے لیے اٹھاؤ، بچوں کو قرآن کے سیشن میں بھیجو، یہ نمبر 1 امر بالمعروف۔ والنہی عن المنکر، بچوں کو روکو ویسٹیج آف ٹائم سے، بچوں کو روکو، بچوں کو گمراہی سے روکو، اپنے کمیونٹی ممبرز کو روکو، رشتہ داروں کو روکو، اہل خانہ کو روکو، پارٹنر کو روکو، دوست احباب۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جب پتھر ریڈ ہو چکے ہوں تو تمہیں معلوم ہے کیا حالت ہوتی ہے، یہ قیامت میں ہونے والا۔ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، تیسری چیز والنصیحۃ للخلق، مخلوق خدا کے ویل وشر بن جاؤ، مسلمانوں کے نہیں، مومنوں کے نہیں، مخلوق کے۔ جانور سے بھی ویل وشنگ کرو، پلانٹ سے بھی ویل وشنگ کرو، سبحان اللہ۔ یہاں مسلمانوں کا نہیں کہا، مخلوق خدا سے ویل وشنگ کرو، اللہ کی مخلوق کے خیر خواہ بن جاؤ۔ حضور سے کسی نے پوچھا مد دین کلو یا رسول اللہ، فرمایا الدین النصیحہ۔ اگر پورا دین پوچھتے ہو تو پورا دین خیر خواہی کا نام ہے۔ یہی خیر خواہی ہوتی ہے کہ 2 بیٹھے ہوں تو تیسرے کا گلہ کرے، 4 بیٹھے ہوں تو 5ویں کا کرے، ہر محفل و مجلس میں دل دکھا کے بھیجے کہ راستے میں بیچارے کو ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہو جائے، اس کو ویل وشنگ کہتے ہیں۔ مومن ایگر رہے کہ اپنے بھائی کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں، جشن کے طور پہ جائے کہ آج میرے بھائی سے میری ملاقات ہو رہی ہے۔ شر الاخوان من تکلف له، حضرت نے فرمایا بدترین بھائی وہ ہے، مولا علی فرماتے ہیں جس کے لیے تمہیں اپنے آپ کو زحمت میں ڈالنا پڑے۔ ایزی پرسنالٹی بنو، یہ آ گیا ہے تو جب تک چکن نہیں پکے گا راضی نہیں ہوگا۔ شر الاخوان، جی ہاں یہ پرچے آخرت کے آؤٹ ہو رہے ہیں، انسین ورڈ ہے۔ اللہ اکبر۔ جیران لا یتآنسون، خطبہ جمعہ میں آپ سنتے ہیں، واحباء لا یتزاورون، یہ کیسے پڑوسی ہیں قبرستان میں پڑے ہوئے،
نیبر کی خیریت ہی نہیں پوچھتے. یہ کیسے دوست ہیں، دوستیوں کا خیال ہی نہیں کرتے. کہاں گئے؟ امیت اخبارہم، ان کی خبریں محو ہو گئیں. کل جو زینت محفل تھے آج ذکر ہی نہیں ہو رہا. آج ان کو یاد ہی کوئی نہیں کرتا. منو ٹنو مٹی کے تلے دب گئے. ساری رفاقتیں دوستیاں یہاں رہ گئیں. اجسامہم مفقودہ، ان کے جسم آج غائب ہو گئے. بس ان کا ذکر قلوب میں موجود ہے کبھی کبھی. امر بالمعروف نہی عن المنکر والنصیحۃ للخلق، اللہ کی مخلوق کے خیر خواہ بنو. ایک صاحب مجھے ملنے آئے، بڑے پیسے والے تھے، فرمانے لگے کچھ بتا دیں کہ جنتی ہو جائیں. میں نے کہا ایدھی جتنے مسلمان بن جاؤ. ارے ہم تو مومن ہیں. میں نے کہا بھائی میں جو کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کرو. منہ سے تو بڑے مومن ہوتے ہیں دنیا میں، جتنا ایدھی مسلمان ہے اتنا بن جاؤ. میں اس کو لکھ کے دے سکتا ہوں ایدھی کو کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا. اس نے اتنی انسانیت کی خدمت کی ہے. مولا علی کے چاہنے والے ہو کر ایدھی جتنے بھی کنورٹڈ ہندو کے بیٹے جتنے بھی مسلمان نہیں بن سکتے. آپ کو تو چاہیے تھا ہر دوسرا بندہ آپ کی قوم میں ایدھی ہوتا. آخری بات، وَالرَّحْمَةُ عَلَىٰ كُلِّ أَحَدٍ، پرچے آؤٹ ہو گئے 10 کے 10. وَالرَّحْمَةُ عَلَىٰ كُلِّ أَحَدٍ، اگر چاہتے ہو اللہ کہہ دے آ میرا بندہ میری جنت منتظر ہے. وَالرَّحْمَةُ عَلَىٰ كُلِّ أَحَدٍ، ہر بندے کے لیے رحم کرو، بے رحمی نہ کرو. رحم کی اپیل صرف صدر کو نہیں کی جاتی. رحمت للعالمین آپ سے کر رہا ہے. آپ رحمت بن جائیں، کائنات کا رب آپ کو جنت میں لے جائے گا. زحمت نہ بنے. بس مجلس تمام ہوئی، طویل زحمت نہیں. ایک تو یہ مجلس ہے ایسی مومنہ کی کہ جس نے بڑی اچھی اولاد کی تربیت کی. ان بچوں سے، حنان سے، حسیب سے، عبیر سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ہماری بہن نے کس طرح ان کی تربیت کی. بڑی مومنہ تھی. المہدی سینٹر کی ہمیشہ معاونہ تھی. کبھی کارپیٹ بچھا کے دیتی تھی، کبھی دیوار بنا کے دینی، کبھی ویسے ہیلے بہانے سے مجھے بلا لینا گھر پہ، مجلس پڑھا کے کچھ نظر نیاز دے دینی. اللہ تعالی ہماری ایسی بہنوں کو جو زندہ ہیں اجر جزیل دے، جو مر گئی ہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. دولت بی بی بنت غلام محمد جو ہماری بزرگ خاتون تھی وہ ابھی حال ہی میں گئی ہیں، اللہ ان کے درجات بھی بلند کرے. اور ملک امتیاز حسین جوان سال قتل ہو گئے تھے کئی سال پہلے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جوار علی اکبر میں جگہ دے. بس 3 جملے کہوں گا اور میں آپ سے اجازت لے لوں گا. ایک تو جملہ کہوں گا میں بی بی فاطمہ کا، ایک کہوں گا بی بی زینب کا، ایک کہوں گا علی اکبر کا. ماشاءاللہ آج پڑھنے والوں نے سب نے کمال کا پڑھا ہے، اللہ جزائے خیر دے. ایم سی صاحب نے بہت اچھی نظامت فرمائی ہے، اللہ کریم ان کو بھی اجر دے. دور نزدیک سے میں دیکھ رہا ہوں مجمع آیا ہوا ہے ماشاءاللہ. بس طویل زحمت نہیں دوں گا. ایک جملہ کہہ رہا ہوں بی بی فاطمہ کا، اور وہ جملہ یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، منازل آخرت ہے نا، جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی ندا دے گا، یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے محشر والو اپنی آنکھیں بند کر لو. وَنَكِّسُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے سر جھکا لو. حَتَّى تَجُوزَ فاطمہ بنت محمد، تاکہ فاطمہ گزر جائے. ہمارے ایک مجتہد اعظم تھے نجف کے، وہ مجلس کم پڑھتے تھے مگر کبھی کبھی درس میں وہ مجلس پڑھتے، تو مسجد ہندی میں وہ درس دے رہے تھے تو زار و قطار روتے روتے ممبر سے گر گئے اسی جملے پر. یہ جملہ پڑھا اور گر گئے. شاگردوں نے دیکھا بے ہوش ہو گئے، تلیاں ملی ہتھیلیوں پہ. جب وہ ہوش میں آئے تو ان کی زبان پہ یہی جملے تھے، یا اہل محشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تجوز فاطمہ بنت محمد.
عجب جملہ ان سے پوچھا گیا کہ آغا صاحب اس میں بے ہوش ہونے کی وجہ کیا تھی؟ فرماتے ہیں مجھے وہ وقت یاد آ گیا، قیامت میں تو یہ مقام ہو اور 3.5 گھنٹے دربار میں کھڑی رہے، کوئی یہ نہ پوچھے رسول کی بیٹی تو تھک گئی ہوگی۔ جزاک اللہ۔ اور بی بی زینب کا صرف ایک جملہ، مجلس ہو رہی تھی نجف میں، میرزائے شیرازی، وہ شیرازی بزرگ کے دولت خانہ پر حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ غلام حسین تہرانی یہ ذاکر تھے۔ مجلس ہو رہی تھی، ایام زینبیہ تھے، 40 کے ایام تھے، عشرہ زینبیہ ہو رہا تھا۔ ایک جملہ یہ آغا بہلول میرے دوست تھے، آیت اللہ تھے، ان سے میں نے یہ جملہ سنا تھا سب سے پہلے قم میں، وہ اس بات کے گواہ ہیں۔ انہوں نے کہا بس ایک جملے پر میرزا شیرازی کھڑے ہو گئے اور فارسی میں کہا شیخ غلام حسین بس سے دیگے بس سے، شیخ غلام حسین آگے مصائب نہ پڑھ، یہ ہمارے رونے کے لیے، پیٹنے کے لیے، عزا کے لیے تیرا ایک جملہ کافی ہے۔ جس جملے پہ آغا نے مجلس ختم کرائی تھی وہ یہ تھا کہ دخلت زینب علی ابن زیاد، علی کی بیٹی اتنی غریب ہو گئی تھی کہ کجا علی کی بیٹی اور کجا عبید اللہ ابن زیاد کے دربار، سر برہنہ زینب ابن زیاد کے دربار۔ جزاک اللہ۔ آخری جملہ التماس سے دعا، مجلس قبول ہے انشاءاللہ، اللہ کریم آپ کو اجر دے، جزا دے۔ یہ آف سیزن مجالس میں اتنا گریہ ہو جانا یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی سیزنل مجالس تو نہیں ہے، کوئی اوکیجن تو نہیں ہے یہ، مگر کیا محبت ہے آپ کے دلوں میں محمد و آل محمد کی، سبحان اللہ۔ آخری جملہ، اور اسی پر میں آپ کی زحمت کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ نجف سے آج ایک طالب علم نے مجھ سے خواہش کی کہ آج کی مجلس کا اختتام اس روایت پہ کریں۔ میں جب طالب علم تھا تو قم میں گئے، آیت اللہ العظمیٰ شہاب الدین مرعشی نجفی ایک مجتہد اعظم تھے، ان کی ایک کتاب تھی، ان کے شاگرد نے لکھی تھی کانہو ہو ماتا، اور اس میں اس نے آخرت کے مناظر لکھے اور ایک جملہ عجیب لکھا، تقریض لکھی آیت اللہ نے اس کے اوپر، اور وہ جملہ یہ تھا اس مصنف کا جس کو میں مل بھی چکا ہوں کہ کانہو میں مر گیا، گویا میں مر گیا، اور میں نے عالم رؤیا میں، عالم مکاشفہ میں عجب منظر دیکھا ہے کہ مجھے زنجیروں میں جکڑ کر لے گئے وادی برہوت میں، اور میں دل میں سوچتا رہا کہ کوئی عمل بھی کام نہ آیا، آخر میری بخشش کا کوئی ذریعہ نہ ہوا۔ جیسے وادی برہوت میں فرشتے مجھے ڈالنے لگے تو میں نے ایک عجب منظر دیکھا کہ آواز آئی، کسی کی بڑی گرجدار آواز تھی، اور اس نے کہا میرے آقا کا حکم ہے کہ اسے یہاں سے پلٹا دو۔ انہوں نے یوں ٹرن دیا، میں نے جو مڑ کے دیکھا ایک 32-34 سال کا کڑیل جوان تھا، اس کے پہلو میں ایک جوان 18 سال کا تھا۔ ایک مرتبہ اس 18 سال کے جوان نے کہا میرے بابا کے حکم کی تعمیل ہو گئی فرشتوں، اب جو مجھے یوں ٹرن دے کے وادی السلام میں لے آئے، اور جب میں وادی السلام میں میری روح آنے لگی، زنجیریں کھل گئیں، عذاب کے آثار ختم ہو گئے، میرے دل میں خیال پیدا ہوا میں ان دو سے پوچھوں یہ کون ہے؟ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ بتاؤ مجھے اس وقت بچانے والے کون ہیں؟ فرشتوں نے کہا ہمیں اجازت نہیں بتانے کی، وہ تمہارے دائیں بائیں خود چل کے آ رہے ہیں، خود ان سے پوچھو۔ میں نے جو دائیں دیکھا، میں نے اس 32-34 سالہ جوان سے کہا من انتا؟ اس نے کہا انا ابو الفضل العباس۔ میں نے لیفٹ سائیڈ پہ پوچھا من انتا؟ کہا انا علی ابن الحسین الاکبر۔ رائٹ سائیڈ والے نے کہا میں عباس ہوں، لیفٹ سائیڈ والے نے کہا میں علی اکبر ہوں۔ مجھے جستجو اور بڑھی، اور میں نے علی اکبر سے پوچھا مولا زادے آپ نے مجھے کیوں بچایا؟ کہا میرے باپ کہتے ہیں کہ جب کوئی زندگی میں اپنے کام کاج چھوڑ کر میرے فرش عزا پہ جائے مجھ پہ ضروری ہو جاتا ہے میں اس کی روح کو وادی برہوت میں نہ جانے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات
تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.